اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں اس یوٹیوب چینل پہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری یہ کاوش اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس چینل کو علم، ہدایت اور خیر و برکت کا ذریعہ بنائے۔ ہماری دعا ہے کہ یہ مواد نہ صرف ہماری بلکہ آپ سب کی زندگی میں بھی روشنی کا سبب بنے اور ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کے راستے پر چلنے کی توفیق دے اور ہمارے اعمال کو آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنائے، آمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اس کام کو صدقہ جاریہ بنائے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں اس کتاب کا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمارے اس سفر کو علم اور ہدایت کا ذریعہ بنائے، آمین۔ جیسے کہ آپ تمام سننے والوں کو تھمبنیل سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہم کس کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس کتاب میں وہ کلام کہ جس کی بہت زیادہ ذکر ہوا ہے کہ جن کو پڑھنے کے اثرات اور ثواب ہوتے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی آج بیان کریں گے۔ جو کلام بھی انسان کو خدا کی یاد دلائے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف اور تسبیح اور تمجید ہو تو وہ کلام ذکر کہلائے گا، لیکن احادیث میں خاص خاص دعاؤں اور اذکار کا ذکر ہوا ہے۔ ان کے پڑھنے کے اثرات اور ثواب بھی بتلائے گئے ہیں کہ جن میں زیادہ اہم لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوة الا باللہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، لا الہ الا سبحانک انی کنت من الظالمین، یا حی یا قیوم یا من لا الہ الا انت، افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، یا اللہ، یا رب، یا رحمان، یا ارحم الراحمین، یا ذی الجلال والاکرام، یا غنی، یا مغنی۔ اس طرح اور دوسرے اسماء حسنیٰ کی جو دعاؤں اور احادیث میں نقل ہوئے ہیں، یہ تمام کے تمام ذکر ہیں اور انسان کو خدا کی یاد دلاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں تقرب کا وسیلہ بنتے ہیں۔ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا انسان ان میں سے کسی ایک کو انتخاب کر کے اسے ہمیشہ پڑھتا رہے، لیکن بعض اہل معرفت ان میں سے بعض کو ترجیح دیتے ہیں۔ بعض لا الہ الا اللہ کے پڑھنے کی سفارش کرتے ہیں، دوسرے بعض نے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کو انتخاب کیا ہے، بعض نے دوسرے بعض کلمات کو ترجیح دی ہے، لیکن بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ان سب پر لا الہ الا اللہ ترجیح رکھتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بہترین عبادت لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ لا الہ الا اللہ اذکار کا سردار اور ان سے بڑا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ خداوند عالم فرماتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ میری پناہ گاہ ہے اور قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہو جائے وہ عذاب دیے جانے سے امان میں ہوگا۔ لیکن ذکر کرنے کی غرض اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرنا ہوتا ہے، لہٰذا کہا جا سکتا ہے کہ جو کلام بھی اللہ تعالیٰ کی طرف زیادہ توجہ دلائے اس کا ذکر کرنا زیادہ مناسب ہوگا۔ حالات اور افراد اور مقامات مختلف ہوتے ہیں، لہٰذا ہو سکتا ہے کہ یا اللہ کا کلمہ بعض افراد کے لیے یا بعض حالات میں زیادہ مناسب ہو اور دوسرے افراد کے لیے یا مجیب الدعوت المضطرین زیادہ مناسب اور جاذب ہو۔ بعض افراد کے لیے لا الہ الا اللہ کا کلمہ اور دوسرے بعض کے لیے یا غفار ہو یا ستار مناسب ہو، اسی طرح دوسرے اذکار۔ اس لیے اگر کوئی انسان کسی بھی استاد یا کامل مربی تک رسائی رکھتا ہو تو اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ اس سے مدد طلب کرے، اور اسے کسی تک رسائی اگر نہیں ہے تو وہ دعاؤں اور احادیث کی کتابوں اور پیغمبر اکرام اور ائمہ علیہم السلام کی فرامین سے استفادہ کرے۔ تمام اذکار اور عبادات اچھی ہیں، جبکہ ان کو صحیح بجا لایا جائے تو ان کے لیے ذریعے اللہ کا قرب آپ حاصل کر سکتے ہیں، مقامات عالیہ تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ انسان ان تمام سے یا ان میں سے بعض سے استفادہ کر سکتا ہے، لیکن مشائخ اور ماہرین استادوں نے مقام ذکر اور شہود تک پہنچنے کے لیے بعض مخصوص اذکار کا انتخاب کیا ہوا ہے کہ جنہیں خاص کیفیت اور خاص عدد کے ساتھ ہمیشہ پڑھتے رہنے کی سفارش کی ہے، تاکہ وہ اس مقصد تک
پہنچ سکیں، لیکن اس نقطے کی طرف بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ جو دعائیں اور اذکار شریعت میں وارد ہوئی ہیں، گرچہ سب عبادات ہیں، اجمالاً تقرب کا موجب بھی ہوتی ہیں، لیکن ان کی اصلی غرض غیر خدا سے بالکل کامل طور سے قطع تعلق کرنا اور حضور قلب سے ذات الہی کی طرف توجہ کرنا ہے۔ لہٰذا ہمیں صرف اذکار کے الفاظ کے تکرار پر ہی اکتفا نہیں کرنا، نہ ہی اصلی اعلیٰ غرض و غایت اور معنی کی طرف توجہ کرنے سے غافل ہو جائیں، کیونکہ الفاظ کا تکرار بلکہ انہیں ہمیشہ پڑھتے رہنا اتنا مشکل نہیں ہے، اس واسطے کہ الفاظ کے ذکر کرتے وقت کئی قسم کے افکار اور مختلف طرح کے خیالات انسان پر ہجوم کرتے رہتے ہیں، اسے خدا کی یاد سے غافل کر دیتے ہیں، اور جب تک خیالات و افکار کو دور نہیں کیا جاتا اس وقت تک نفس افاضات اور اشراقات الہی کے قبول کرنے کی لیاقت پیدا نہیں کر سکتا۔ صرف یہی کام انسان کو اصلی غرض تک نہیں پہنچا سکتا، وہ جو مفید اور فائدہ مند ہے وہ ذات الہی کی طرف حضور قلب اور خیالات کا دور کرنا اور فکر کا ایک مرکز پر برقرار رکھنا ہوتا ہے۔ یہ کام بہت زیادہ مشکل ہے، اس واسطے کہ ذکر کرتے وقت کئی طرح کی فکر اور مختلف خیالات انسان پر ہجوم آور ہوتے ہیں، اس کو خدا کی یاد سے غافل کر دیتے ہیں، اور جب تک دل سے خیالات کو دور نہیں کرے اس وقت تک انسانی نفس اللہ کے فیض و اشراق کی لیاقت پیدا نہیں کرتا۔ وہ دل اللہ تعالیٰ کے انوار کا محل بنتا ہے کہ جو اغیار سے خالی ہو۔ خیالات کا دور کرنا، فکر کو ایک جگہ جمع کرنا ایک حتمی ارادے، جہاد، محافظ اور پائیداری کا محتاج ہے۔ اس طرح نہیں ہوتا کہ ایک دفعہ بغیر کسی ممارست اور دوام کے ایسا ممکن ہو جائے۔ نفس کے ساتھ نرمی برتنی چاہیے اور آہستہ آہستہ اس کی عادت دی جانی چاہیے۔ وظائف اور دستور۔ بعض عرفاؤں نے اس راستے کو طے کرنے کے لیے مندرجہ ذیل امور کے بجا لانے کی سفارش کی ہے۔ پہلا یہ کہ اس مقام کے طالب کو سب سے پہلے توبہ کے ذریعے اپنے نفس کو گناہوں اور باطنی گندگیوں اور برے اخلاق سے پاک و صاف کرنا چاہیے۔ پہلے توبہ کی نیت سے غسل کرے، غسل کی حالت میں اپنے گناہوں اور باطنی کثافتوں کو دل میں لائے، اللہ سے عرض کرے کہ اے خالق، میں نے اپنے گناہوں سے توبہ کی ہے، میں تیری طرف لوٹ آیا ہوں، ارادہ کر لیا ہے کہ پھر سے گناہ نہیں کروں گا۔ جیسے میں اپنے جسم کو پانی سے پاک کرتا ہوں، میں اپنے دل کو گناہوں اور برے اخلاق سے پاک کر رہا ہوں۔ دوسرا کہ اپنے آپ کو ہر حالت ہر وقت خدا کے سامنے دیکھے اور کوشش کرے کہ تمام حالات میں خدا کی یاد میں رہے، اگر غفلت طاری ہو جائے تو فوراً لوٹ آئے۔ تیسرا اپنے آپ پر اچھی طرح کنٹرول کرے تاکہ وہ پھر گناہ کو بجا نہ لائے، ایک خاص وقت دن اور رات میں نفس کے محاسبے کے لیے معین کرے اور پوری دقت سے دن و رات کے اعمال کا حساب کرے اور اپنے نفس کو مورد مواخذہ قرار دے۔ چوتھا یہ کہ سوائے ضرورت کے چپ رہے اور زیادہ کلام نہ کرے۔ پانچواں کہ صرف ضرورت جتنی غذا کھائے اور زیادہ کھانے سے پرہیز کرے۔ چھٹا کہ ہمیشہ باوضو رہے اور جس وقت وضو باطل ہو جائے فوراً وضو کر لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خداوند عالم فرماتا ہے کہ جو شخص وضو کے باطل ہو جانے کے بعد دوبارہ وضو نہ کرے اس نے مجھ پر ظلم کیا ہے، اور جو شخص وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز نہ پڑھے اس نے مجھ پر ظلم کیا ہے۔ اور اگر کوئی انسان نماز پڑھے اور نماز کے بعد دنیا و آخرت کے لیے دعا کرے اور میں اسے قبول نہ کروں تو میں نے اس پر ظلم کیا، لیکن میں ظلم کرنے والا خدا نہیں ہوں۔ دن ساتواں ہے کہ دن و رات میں ایک خاص وقت اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرنے کے لیے مخصوص کر دے۔ اگر یہ رات میں بالخصوص سحری کے وقت ہو تو بہتر ہے۔ خلوت و تنہائی میں بیٹھ جائے، اپنے سر کو زانوؤں پہ رکھے، تمام حواس کو اپنے آپ میں سموئے، غلط خیالات اور افکار کو روکے، ایک مدت تک اس عمل کو بجا لائے تو اس عمل سے تجھے کچھ مکاشفات بھی حاصل ہوں گے۔ آٹھواں یا حیو یا قیوم اور یا من لا الہ الا انت کے ذکر کو اپنی زبان کا ورد قرار دے اور حضور قلب سے ہمیشہ اس کا تکرار کرے۔ نواں یہ کہ دن و رات میں ایک طویل سجدہ بجا لائے اور جتنا ہو سکتا ہے حضور قلب سے اس ذکر کا اس میں تکرار کرے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس سجدے کو طولانی بجا لانا مجرب ہے، اچھے اثرات رکھتا ہے۔ بعض عرفا سے نقل ہوا ہے کہ
وہ اس ذکر کو 4000 دفعہ پڑھا کرتے تھے۔ 10واں یہ کہ دن و رات میں ایک خاص وقت کو معین کر کے اس ذکر یا غنی یا مغنی کو کئی بار پڑھے۔ 11واں ہر روز حضور قلب سے کچھ مقدار قرآن مجید پڑھے اور آیات کے معنی میں غور اور فکر کرے، اور اگر کھڑے ہو کر پڑھے تو بہتر ہے۔ 12واں سحری کے وقت بیدار ہو، وضو کرے، خلوت و تنہائی کی جگہ میں حضور قلب سے نماز تہجد پڑھے، وتر نماز کے قنوت کو طویل کرے اور اپنے اور مومنین کے لیے مغفرت کو طلب کرے۔ تہجد کی نماز کے بعد آیہ سخرہ کو 70 دفعہ پڑھے اور یقین حاصل کرے خیالات دور ہونے کے لیے مفید اور بہت ہی مجد۔ یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 54، 55 اور 56 ہے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل والنہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین ادعو ربکم تضرعا وخفیا انہ لا يحب المعتدین ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قریب من المحسنین۔ نتیجہ حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ 40 شب و روز تک ان دستورات اور وظائف پر عمل کرے۔ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لطف کا مورد توجہ قرار پا سکے اور اس کے لیے کچھ مکاشفات حاصل ہو جائیں، اور پہلے 40ویں میں اس طرح اگر توفیق حاصل نہ ہو تو مایوس نہیں ہونا، اور دوسرا 40واں حتمی اور کوشش سے شروع کر دے اور جب تک نتیجہ حاصل نہ ہو اسے بجا لاتے رہنا چاہیے۔ تیسرا اور چوتھا اور جب تک نتیجہ حاصل نہ ہو اس دستور العمل پر عمل کرتے رہنا چاہیے اور کبھی کوشش اور عمل کرنے سے دستبردار نہیں ہونا چاہیے۔ اس طریقے پر محنت کرے اور خداوند عالم کی ذات سے توفیق طلب کرے، اور جب بھی قابلیت اور استعداد پیدا ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کی فیض کا محل قرار پائے گا، اور اگر انسان ابتدا میں ان تمام دستور العمل پر عمل کرنے کی قدرت نہ رکھتا ہو تو پھر ان میں تھوڑے سے دستور العمل پر عمل کرے اور پھر آہستہ آہستہ ان میں اضافہ کرے، لیکن ان میں اہم عمل غور و فکر کرنا، اپنے نفس پہ کنٹرول کرنا، حضور قلب خدا کی طرف توجہ کرنا ہوتا ہے۔ اہم یہ ہے کہ عارف کو اپنے نفس سے تصورات اور خیالات اور بیہودہ افکار اور غیر کو دور کرنا ہوتا ہے۔ تمام کا تمام کام خدا کی طرف متوجہ ہو، لیکن یہ کام بہت مشکل اور سخت ہے۔ خیالات کا دور کرنا 3 مرحلوں میں انجام دیا جا سکتا ہے۔ پہلے مرحلے میں کوشش کرے کہ پوری توجہ صرف اسی ذکر پر ہو کہ جسے ادا کر رہا ہے۔ دوسرے تمام خیالات کو اپنے سے دور رکھے۔ اس کام کو اتنا زیادہ کرے کہ اپنے نفس پر پوری طرح کنٹرول کر لے اور اپنے سے دوسرے فکر روکے رکھے۔ دوسرے مرحلے میں پہلے مرحلے والے کام میں مشغول رہے اور ساتھ ہی یہ بھی کوشش کرے کہ ذکر کو ادا کرتے وقت اس کے معانی اور مفہوم پر توجہ کرے، ان معانی کو ذہن پہ جاری رکھے اور دوسرے خیالات اور تصورات کے ہجوم کو روکے رکھے، اور اسی حالت میں ذکر کے معنی و مفہوم کی طرف بھی پوری طرح متوجہ رہے۔ تیسرے مرحلے میں کوشش کرے کہ معنی کو پہلے اپنے دل میں قرار دے، اور جب دل نے معنی کو قبول کیا، اس پر ایمان لے آیا، تو پھر اس ذکر کو زبان پر جاری کرے کہ گویا زبان دل کی پیروی کر رہی ہے۔ چوتھے مرحلے میں کوشش کرے کہ تمام خیالات، تمام تصورات اور معنی یہاں تک کہ ان کے تصوری مفہوم کو بھی دل سے دور کرے اور نفس کو اللہ کے فیوزات، برکات کے نازل ہونے کے لیے آمادہ و مہیا کرے۔ اپنے تمام وجود کے ساتھ ذات الہی کی طرف متوجہ رہے، تمام غیر خدا کو دل سے دور کرے اور اشراقات اور افاضات سے استفادہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کی توجہ سے سیر اور صعود کے کمال کے درجات طے کرنے لگے۔ عارف انسان اس حالت میں ممکن ہے کہ اس طرح مستشرق ہو جائے کہ سوائے خدا کے اور کوئی چیز نہ دیکھے اور صرف خدا سے مانوس ہو جائے۔ ایسے افراد کو ایک کیفیت مبارک ہو۔ بہت ہی بہتر ہے کہ اس موضوع کو اولیاء خدا کے سپرد کر دیں کہ جنہوں نے ان مراحل اور ان طریقوں کو طے کیا ہے۔ در مقام شوق اور ذوق انس اور بقا کا مزہ چکھا ہوا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کا حکم۔ نوف کہتے ہیں کہ میں نے حضرت
علی علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ جلدی سے جا رہے ہیں۔ میں نے عرض کی اے مولا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اے نوف مجھے میری حالت پر چھوڑ دے کیونکہ میری آرزو اور تمنا مجھے اپنے محبوب کی طرف لے جا رہی ہے۔ میں نے عرض کی اے میرے مولا آپ کی آرزو کیا ہے؟ آپ نے کہا وہ ذات جو میری آرزو کو جانے وہ جانتی ہے کہ میری آرزو کیا ہے اور دوسروں کو اس آرزو کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ادب کا تقاضا یہی ہے کہ خدا کا بندہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور حاجات میں کسی دوسرے کو شریک قرار نہ دے۔ تو نوف نے عرض کی کہ یا امیر المومنین میں خواہشات نفس اور دنیاوی امور کے طمع سے اپنے اوپر ڈرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تم کیوں اس ذات سے کہ جو خوف کرنے والوں اور عارفین کی حفاظت کرنے والی ہے اس سے غافل ہو؟ تو میں نے عرض کی کہ اس ذات کی مجھے نشاندہی فرمائیے۔ آپ نے کہا کہ وہ خداوند عالم ہے کہ جس کے فضل و کرم سے تو اپنی آرزو کو حاصل کرتا ہے۔ تو ہمت کر کے اس کی طرف متوجہ رہو اور جو کچھ دل میں خیالات آتے ہیں انہیں باہر نکال دو، اور اگر پھر تجھ پر یہ کام دشوار ہو تو میں اس کا ضامن ہوں۔ خدا کی طرف لوٹتے جاؤ اور اپنی تمام توجہ خدا کی طرف کر۔ خداوند عالم فرماتا ہے کہ مجھے اپنی ذات اور جلال کی قسم کہ اس کی امید جو میرے سوا کسی دوسرے سے امید رکھتا ہو قطع کر دیتا ہوں اور اسے ذلت اور خواری کا لباس پہناتا ہوں اور اپنے قرب سے دور کر دیتا ہوں اور اس کو اپنے سے ربط توڑ دیتا ہوں، اس کی یاد کو مخفی رکھتا ہوں۔ ویل اور پھٹکار ہو اس پر کہ جو مشکلات میں میرے سوا کسی دوسرے سے پناہ لیتا ہے، جبکہ تمام مشکلات کا حل کرنا میرے ہاتھ میں ہے۔ کیا وہ میرے غیر سے امید رکھتا ہے جبکہ میں زندہ و باقی ہوں؟ کیا مشکلات کے حل کرنے میں میرے بندوں کے دروازے پر جاتا ہے جبکہ ان کا دروازہ بند ہے؟ کیا میرے دروازے کو چھوڑ رہا ہے جبکہ وہ کھلا ہے؟ کس نے مجھ سے امید رکھی ہو اور میں نے اسے نا امید کیا ہو؟ میں نے اپنے بندوں کی امیدوں کو اپنے ذمہ لیا ہوا ہے، میں ان میں حفاظت کرتا ہوں۔ میں نے آسمان کو ان سے پر کر دیا ہے جو میری تسبیح کرنے سے تھکتے نہیں، اور فرشتوں سے کہہ رکھا ہے کہ کسی وقت بھی میرے اور میرے بندوں کے درمیان دروازہ بند نہ کریں جب کسی کو مشکل پیش آئے۔ کیا وہ نہیں جانتا کہ میری اجازت کے بغیر کوئی بھی اس کی مشکل کو حل نہیں کر سکتا؟ کیوں بندہ اپنی ضروریات میں میری طرف رجوع نہیں کرتا جبکہ میں اسے وہ دیتا ہوں کہ جسے اس نے چاہا بھی نہیں ہوتا، کیونکہ مجھ سے سوال نہیں کرتا اور میرے غیر سے سوال کرتا ہے۔ کیا تم یہ سوچ سکتے ہو کہ بغیر سوال کیے تو میں بندے کو دیتا ہوں اور جب وہ مجھ سے سوال کرے گا تو میں اسے نہیں دوں گا؟ کیا میں بخیل ہوں؟ کیا بندہ مجھے بخیل جانتا ہے؟ کیا دنیا و آخرت میرے ہاتھ میں نہیں ہے؟ کیا جود اور سخا میری صفت نہیں ہے؟ کیا فضل و رحمت میرے ہاتھ میں نہیں ہے؟ کیا تمام آرزوئیں میرے پاس نہیں آتی؟ کون ہے جو انہیں قطع کرے گا؟ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم اگر تمام لوگوں کی خواہشات اور آرزوؤں کو زمین پر اکٹھا کر دیں اور ہر ایک کو ان تمام کے برابر بھی دے دوں تو ذرہ بھر میرے ملک میں کمی واقع نہیں ہوگی۔ جو کچھ میری طرف سے دیا جاتا ہے وہ کس طرح نقصان والا ہوگا۔ کتنا بیچارہ اور فقیر ہے وہ شخص کہ جو میری رحمت سے نا امید ہے۔ کتنا بیچارہ ہے وہ شخص کہ جو میری نافرمانی کرتا ہے، حرام کاموں کو بجا لاتا ہے، میری عزت کی حفاظت نہیں کرتا اور طغیان کرتا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اس کے بعد نوف سے فرمایا کہ اے نوف تم یہ دعا پڑھا کرو۔ یہ دعا کیونکہ بہت بڑی ہے، شروع ہوتی ہے الہی ان حمدتک اور اس کے بعد اختتام ہے اس کا علی کل شیء قدیر پہ۔ اس کی میں اسکرین شاٹ آپ لوگوں کے لیے ڈال دوں گی جو میرے خیال سے سامنے ظاہر بھی ہو رہی ہوگی، تو بس آپ یہ کام کیجیے گا کہ اس کی اپنے موبائلز میں اسکرین شاٹ لے لیجیے گا تاکہ آپ اس ذکر کو پڑھ سکیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا حکم۔ عنوان بصری 94 سال کا کہتا ہے کہ میں علم حاصل کرنے کے لیے مالک بن انس کے پاس آتا جاتا تھا۔ جب جعفر صادق علیہ السلام ہمارے شہر آئے تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا، کیونکہ میں دوست رکھتا تھا کہ میں آپ سے بھی کسب فیض کروں۔ ایک دن آپ نے مجھ سے فرمایا کہ میں ایک ایسا شخص ہوں کہ جو مورد نظر اور توجہ قرار پا چکا ہوں، یعنی میرے پاس لوگوں کی زیادہ آمد و رفت ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود میں دن و رات میں خاص ورد اور ذکر بجا لاتا ہوں۔ تم میرے اس کام میں مزاحم اور رکاوٹ بنتے ہو۔ تم علوم کے حاصل کرنے کے لیے پہلے کی طرح مالک بن انس کے پاس جایا کرو۔ میں آپ کی اس طرح کی گفتگو سے غمگین اور افسردہ خاطر ہوا
اور آپ کے ہاں سے چلا گیا، اور اپنے دل میں کہا کہ اگر امام مجھ میں کوئی خیر دیکھتے تو مجھے اپنے پاس آنے سے محروم نہ کرتے۔ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں گیا اور آپ پر سلام کیا۔ دوسرے دن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے پہ گیا، 2 رکعت نماز پڑھی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، کہا اے میرے اللہ، میرے لیے جعفر صادق علیہ السلام کا دل نرم کر دے، ان کے علم سے مجھے وہ عطا کر کہ جس کے ذریعے میں صراط مستقیم کی ہدایت پاؤں۔ اور اس کے بعد بہت ہی غمگین اور اندوہناک حالات میں گھر لوٹ آیا اور مالک بن انس کے ہاں بھی نہیں گیا، کیونکہ میرے دل میں جعفر صادق علیہ السلام کی محبت و عشق پیدا ہو چکا تھا۔ بہت مدت تک سوائے نماز کے میں اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا، یہاں تک کہ میرا صبر ختم ہو چکا۔ اور ایک دن جعفر صادق علیہ السلام کے گھر پر گیا، دروازے پر گیا اور اندر جانے کی اجازت طلب کی۔ آپ کا خادم باہر آیا اور کہا کہ تجھے کیا کام ہے؟ میں نے کہا میں امام کی خدمت میں مشرف ہونا چاہتا ہوں، میں سلام کرنا چاہتا ہوں۔ خادم نے جواب دیا کہ آغا محراب میں نماز میں مشغول ہیں۔ وہ واپس گھر کے اندر چلا گیا، میں آپ کے دروازے پر بیٹھ گیا۔ زیادہ دیر نہیں ہوئی کہ وہ خادم دوبارہ لوٹ آیا اور کہا کہ اندر آ جاؤ۔ میں گھر میں داخل ہوا، ان پر سلام کیا، آپ نے میرے سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، خدا تجھے مورد مغفرت قرار دے۔ میں آپ کی خدمت میں بیٹھ گیا، آپ نے اپنے سر مبارک جھکایا اور بہت دیر کے بعد اپنا سر بلند کیا، فرمایا تمہاری کنیت کون سی ہے؟ میں نے عرض کی ابو عبداللہ۔ آپ نے فرمایا کہ خدا تجھے اس کنیت پر ثابت رکھے اور توفیق عنایت فرمائے۔ تم کیا چاہتے ہو؟ میں نے اپنے دل میں کہا کہ اگر اس ملاقات میں سوائے اس دعا کے جو آپ نے فرمائی ہے اور کچھ بھی فائدہ حاصل نہ ہو تو یہ بھی میرے لیے بہت قیمتی اور ارزش مند ہے۔ میں نے عرض کی کہ میں نے خدا سے طلب کیا ہے کہ خدا آپ کے دل کو میرے بارے میں مہربان کر دے، میں آپ کے علم سے فائدہ حاصل کروں، امیدوار ہوں کہ خدا نے میری دعا قبول کی ہوگی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اے ابو عبداللہ، علم پڑھنے سے حاصل نہیں ہوتا، بلکہ علم تو ایک نور ہے کہ جو انسان کے دل میں کہ خدا جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے روشنی ڈالتا ہے۔ پس اگر تو طالب علم ہے تو پہلے اپنے دل پر حقیقی بندگی پیدا کرو، علم کو عمل کے وسیلے سے طلب کرو، خدا سے سمجھنے کی طلب کرو تاکہ خدا تجھے سمجھائے۔ میں نے کہا اے شریف، آپ نے فرمایا اے ابو عبداللہ کہہ۔ میں نے کہا بندگی کی حقیقت کیا ہے؟ تو آپ نے کہا بندگی کی حقیقت 3 چیزوں میں ہے۔ پہلی، بندہ اس چیز کو کہ جو خداوند عالم نے اسے دیا ہے اپنا ملک نہ سمجھے، کیونکہ بندہ کسی چیز کے مالک نہیں ہوا کرتا بلکہ مال تو اللہ تعالیٰ کا مال سمجھے اور اسی راستے میں کہ جس کا خدا نے حکم دیا ہے خرچ کرے۔ دوسرا کہ اپنے امور کی تدبیر میں اپنے آپ کو ناتوان اور ضعیف سمجھے، اور تیسرا کہ اپنے آپ کو اللہ کے اوامر و نواہی کے بجا لانے میں مشغول رکھے۔ اگر بندہ اپنے آپ کو مال کا مالک نہ سمجھے تو پھر اس کے لیے اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا آسان ہو جائے گا۔ اگر اپنے کاموں اور امور کی تدبر اور نگہداری اللہ کے سپرد کر دے تو اس کے لیے مصائب کا تحمل کرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی بجا آوری میں مشغول رہے تو اپنے قیمتی اور گراں قدر وقت کو فخر اور مباحات اور ریاکاری میں خرچ نہیں کرے گا۔ اگر خدا اپنے بندے کو ان 3 چیزوں سے نواز دے تو اس کے لیے دنیا اور شیطان اور مخلوق آسان ہو جائے گی، اور اس صورت میں مال کو زیادہ کرنے، فخر و مباحات کے لیے طلب نہیں کرے گا، اور جو چیز لوگوں کے نزدیک عزت و برتری شمار ہوتی ہے اسے طلب نہیں کرے گا، اپنے قیمتی وقت کو سستی اور بطالت میں خرچ نہیں کرے گا۔ یہ تقوی کا پہلا درجہ ہے، اور خدا قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ آخرت کا گھر ہم اس کے لیے قرار دیں گے کہ جو دنیا میں غلو اور فساد برپا نہیں کرتے، عاقبت اور انجام تو متقیوں کے لیے ہے۔ میں نے عرض کی اے امام، مجھے کوئی وظیفہ، کوئی دستور عنایت کریں، تو آپ نے کہا کہ میں تجھے 9 چیزوں کی وصیت کرتا ہوں، اور یہ میری وصیت اور دستور العمل ہر اس شخص کے لیے ہے جو حق کا راستہ طے کرنا چاہتا ہے۔ میں خدا سے سوال کرتا ہوں کہ خدا تجھے ان پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ 3 چیزیں اور دستور العمل نفس کی ریاضت کے لیے ہیں، 3 دستور العمل حلم اور بردباری کے لیے، اور 3 دستور العمل علم کے لیے ہیں۔ تم انہیں حفظ کر لو اور خبردار کہ ان کے بارے میں سستی کرو۔ عنوان بصری کہتا ہے کہ میری تمام توجہ آپ کی فرمائشات کی طرف تھی۔ آپ نے فرمایا کہ وہ 3
دستور العمل کے جو نفس کی ریاضت کے لیے ہیں وہ یہ ہیں: پہلا، خبردار ہو کہ جس چیز کی طلب اور اشتہا نہ ہو اسے مت کھاؤ۔ دوسرا، جب تک بھوک نہ لگے کھانا مت کھاؤ۔ تیسرا، جب کھانا کھاؤ حلال کھاؤ اور کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھو۔ آپ نے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث نقل کی اور کہا کہ انسان برتن کو پر نہیں کرتا مگر شکم کو پر کرتا ہے اور اس سے بدتر ہو جاتا ہے، اور اگر کھانے کی ضرورت ہو تو شکم کا ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک حصہ پانی کے لیے اور ایک حصہ سانس لینے کے لیے قرار دے۔ وہ 3 دستور العمل کے جو حلم کے بارے میں ہیں وہ یہ ہیں کہ پہلا، کہ جو شخص تجھ سے کہے کہ اگر تو نے ایک کلمہ مجھ سے کہا تو میں تیرے جواب میں 10 کلمے کہوں گا، تو اس کے جواب میں کہے کہ اگر تو نے 10 کلمے مجھے کہے تو اس کے جواب میں مجھ سے ایک کلمہ بھی نہیں سنے گا۔ دوسرا، کہ جو شخص تجھے برا بھلا کہے تو اس کے جواب میں کہہ دے کہ اگر تو سچ کہتا ہے تو خدا مجھے معاف کرے، اور اگر تم جھوٹ کہتے ہو تو خدا تجھے معاف کرے۔ تیسرا، کہ جو شخص تجھے گالیاں دینے کی دھمکی دے تو اسے نصیحت اور دعا کا وعدہ کرے۔ اور 3 دستور العمل کے جو علم کے بارے میں ہیں وہ کیا ہیں؟ پہلا، جو کچھ نہیں جانتا اس کا علماء سے سوال کر، لیکن ملتفت رہ کہ تیرا سوال کرنا امتحان اور اذیت دینے کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا، اپنی رائے پر عمل کرنے سے پرہیز کرو اور جتنا کر سکتے ہو احتیاط کو ہاتھ سے نہ جانے دو۔ اور تیسرا، اپنی رائے سے بغیر کسی مدرک شرعی کے فتویٰ دینے سے پرہیز کرو اور اس سے اس طرح بچ کر جیسے پھاڑ دینے والے شیر سے بچتا ہے، اپنی گردن کو لوگوں کے لیے پل قرار نہ دو۔ اس کے بعد آپ نے مجھ سے فرمایا کہ اب یہاں سے اٹھ کر چلے جاؤ، بہت کافی مقدار میں نے تجھے نصیحت کی ہے، میرے ذکر اور اذکار کے بجا لانے میں زیادہ مزاحم اور رکاوٹ نہ بنو، کیونکہ میں اپنی جان کی قیمت اور ارزش کا قائل ہوں۔ سلام ہو اس پر کہ جو ہدایت کی پیروی کرتا ہے، والسلام علی من اتبع الہدی۔ مرحوم مجلسی کا دستور العمل۔ بہت بڑے بزرگوار عالم کے جو مقام عرفان میں عارف ربانی ملا محمد تقی مجلسی ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو صاف کرنے اور ریاضت کرنے میں کچھ حاصل کیا ہے، اور یہ اس وقت تھا جب میں قرآن کی تفسیر لکھنے میں مشغول تھا۔ ایک رات نیم نیند اور بیداری میں پیغمبر علیہ السلام کو دیکھا۔ میں نے اپنے آپ سے کہا کہ میں ان کے کمالات اور اخلاق میں خوب اور دقت کروں۔ میں نے جتنی زیادہ دقت کی اتنا ہی ان کی عظمت و نورانیت کو وسیع تر پایا کہ آپ کے نور نے تمام جگہوں کو گھیرا ہوا تھا۔ اس دوران میں جاگ اٹھا اور اپنے آپ میں آیا تو مجھے القاء ہوا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق عین قرآن ہے، لہٰذا ہمیں قرآن میں غور و فکر کرنا چاہیے۔ میں جتنا قرآن میں زیادہ غور و فکر کرتا اتنا ہی زیادہ حقائق سامنے آتے جاتے، یہاں تک کہ ایک ہی دفعہ مجھ میں بہت زیادہ قرآن کی معارف اور حقائق موجود ہوئے۔ جس آیت میں تدبر اور فکر کرتا تھا مجھے عجیب مطالب عطا ہوتے، گرچہ یہ مطالب اس شخص کے لیے جس نے ایسی توفیق حاصل نہ کی ہو بہت دشوار مشکل ہیں، بلکہ عادتاً غیر ممکن ہے، لیکن میرا قصد ایمانی بھائیوں کی رہنمائی اور ارشاد کرنا ہے۔ نفس کی ریاضت اور اپنے آپ کو سنوارنے کا دستور العمل یہ ہے کہ بے فائدہ گفتگو کرنے بلکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر بغیر بات کرنے سے اپنے آپ کو روکیں۔ کھانے پینے اور لباس وغیرہ کی لذیذ چیزوں اور بہترین اور خوبصورت مکان اور عورتوں کو ترک کریں، بقدر ضرورت استعمال کرنے پر اکتفا کریں، اولیاء خدا کے علاوہ لوگوں سے میل جول نہ رکھیں، زیادہ سونے سے پرہیز کریں اور اللہ کے ذکر کو پابندی سے بجا لائیں۔ اولیاء خدا نے یا حیو یا قیوم اور یا من لا الہ الا انت کا زیادہ تجربہ کیا ہے، اور میں نے بھی اسی ذکر کا تجربہ کیا ہے، لیکن میرا غالباً ذکر یا اللہ جبکہ دل کو خدا کے علاوہ سے نکال کر اور خداوند عالم کی طرف پوری توجہ سے ہوا کرتا تھا، لیکن سب سے زیادہ اہم اللہ تعالیٰ کا پوری توجہ اور پابندی سے ذکر کرنا ہوتا ہے۔ باقی چیزیں اللہ کے ذکر کے برابر نہیں ہوا کرتی۔ اگر اللہ کا ذکر 40 دن و رات تک مسلسل کیا جائے تو حکمت و معرفت اور محبت کے انوار کے دروازے ایسے کرنے والے پر کھول دیے جاتے ہیں، اور اس وقت وہ فنا فی اللہ اور بقا۔ ملا آخون حسین قلی کا خط۔
آخوند ملا حسین قلی ہمدانی کے جو عالم ربانی اور زاہد اور عارف تھے، انہوں نے ایک خط تبریز شہر کے ایک عالم کو لکھا کہ جس میں آپ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ دینی اور ایمانی بھائیوں پر واضح ہونا چاہیے کہ ذات الہی تک تقرب حاصل کرنا سوائے اس کے اور کوئی نہیں کہ انسان کی تمام حرکات و سکنات تمام اوقات میں شریعت اسلامی کا پابند ہو۔ جاہل صوفیہ کی لغویات اور خرافات سے کہ جو ان کی عادت بن چکی ہے اس کو اپنانے سے اجتناب کریں، کیونکہ ان کے طریقے، ان کا ذکر اور ورد پر عمل کرنا اللہ سے دور ہو جانے کے سوا کچھ نہیں۔ یہاں تک کہ اگر کوئی شخص اپنی مونچھوں کو بڑھائے رکھے، جیسا کہ یہ ایران کے صوفیوں کی یہ جو اپنے آپ کو شیعہ کہلاتے ہیں علامت ہے، اور اسے ضروری سمجھتے ہیں کہ گوشت کو نہ کھائے، تو یہ بھی خرافات اور لغویات میں شمار ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص ائمہ علیہم السلام کے معصوم ہونے پر ایمان رکھتا ہے تو اسے سمجھنا چاہیے کہ وہ ایسے اعمال سے کہ جو ایران کے شیعہ صوفی انجام دیتے ہیں اور اس طرح خاص ذکر کہ جو ائمہ علیہ السلام سے وارد نہیں ہوئے بجا لاتے ہیں، ان سے وہ ذات خدا کے قرب سے دور ہو رہے ہوتے ہیں اور ان سے انہیں قرب الہی حاصل نہیں ہوتا۔ لہٰذا سب سے پہلے شریعت اسلامی کو مقدم کرے اور جو کچھ شریعت میں وارد ہوا اس پر عمل کرنے کا پابند بنے۔ اس ناتوان اور کمزور بندے نے عقل و روایات سے جو کچھ سمجھا ہے، استفادہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے سب سے اہم خدا کی معصیت اور نافرمانی کو ترک کرنا ہوگا، اور جب تک یہ نہیں کرے گا تب تک نہ کوئی ذکر نہ کوئی فکر تیرے دل کو فائدہ پہنچا سکے گا، کیونکہ شیطان کی اطاعت و خدمت کرنے والا جو ذات الہی کا نافرمان و انکار ہے کس طرح اس ذات کا قرب حاصل کر سکتا ہے؟ کیا کوئی بادشاہ اس کی سلطنت خدا کی سلطنت سے عظیم الشان ہے؟ جو کچھ میں نے ذکر کیا ہے اسے خوب سمجھ، تیرا اللہ تعالیٰ کی محبت کو طلب کرنا جبکہ تو اس کی معصیت بھی بجا لا رہا ہو ایک غلط اور فاسد کام ہے۔ کس طرح تم پر مخفی ہے کہ اللہ کی نافرمانی نفرت کا سبب ہوا کرتی ہے۔ اللہ کا نفرت کرنا محبت کے ساتھ اکٹھا نہیں ہوتا۔ جب تیرے نزدیک ثابت ہو چکا کہ نافرمانی نہ کرنا اول و آخر ظاہر و باطن دین ہے تو پھر مجاہدہ اور کوشش کرنے کی طرف جلدی کرو، اور پوری کوشش سے نیند سے بیدار ہونے سے لے کر تمام اوقات میں مراقبے میں مشغول رہو اور اللہ کی ذات اقدس کے آداب بجا لانے کی پابندی کرو، اور یہ جان لو کہ تو اپنے تمام وجود کے ذرے ذرے میں اس کی قدرت کا قیدی ہے۔ اللہ کے حضور کا احترام کر اور اس کی یوں عبادت کو کہ گویا تو اسے دیکھ رہا ہے، اگر تو اسے نہیں دیکھ رہا تو وہ ذات تجھے دیکھ رہی ہے۔ ہمیشہ اس کی عظمت اور اپنے حقیر ہونے، اس کی بلندی اور اپنی پستی، اس کی عزت اور اپنی ذلت، اور اس کا مستفی ہونا اور تیرا محتاج ہونے کی طرف متوجہ رہو، اور اس ذات کی طرف غفلت سے جبکہ وہ تیری طرف ہمیشہ ملتفت ہے غافل نہ رہ۔ اس ذات کے سامنے ایک ذلیل ضعیف بندے کی طرح کھڑا ہو اور اپنے قدموں کو اس کے سامنے یوں جھکا جیسے ایک کمزور کتا اپنے قدم زمین پر رگڑتا ہے۔ کیا تیرے لیے یہ شرف اور فخر کافی نہیں کہ اس نے تجھے اپنے عظیم نام لینے کی، تیری کثیف اور معصیت کی گندگی سے نجس زبان سے ذکر کرنے کی اجازت دی؟ عزیز من، اس رحیم و کریم ذات نے زبان کو اپنے شریف ذکر کا مرکز قرار دیا ہے۔ کتنی بے حیائی ہوگی کہ اس کے مرکز کو غیبت، جھوٹ، گالیاں دینا، ازار، اذیت اور دوسری نافرمانیوں کی گندگی اور نجاست سے آلود کیا جائے۔ ذات الہی کے مرکز کو خوشبو اور گلاب سے معطر ہونا چاہیے، نہ کہ گندگیوں سے نجس ہو۔ بلا شک کہ جب مراقبت اور حفاظت کرنے میں دقت نہیں کرے گا تو تجھے علم نہیں ہوگا کہ تیرے 7 اعضاء یعنی کان، زبان، آنکھ، ہاتھ، پاؤں، پیٹ اور شرمگاہ کیا کیا نافرمانی کرتی ہیں، کتنی آگ لگاتے ہیں، اور تو اپنی زبان کی تلوار اور نیزے سے کتنے زخم اپنے دل پر لگا رہا ہے۔ کتنا ہی بہتر ہوگا اگر تو ان سے قتل نہ کیا جا چکا ہو۔ اگر میں ان مفاسد کی شرح بیان کروں تو اس خط میں ممکن نہیں کہ میں ایک ورقے پر کیا کچھ لکھ سکتا ہوں۔ تم نے ابھی تک اپنے اعضاء کو معصیت سے پاک نہیں کیا، پھر تو کس طرح انتظار رکھتا ہے کہ میں دل کے حالات کی تیرے لیے شرح لکھ دوں؟ بس سچی توبہ کرنے کی طرف جلدی کرو اور پھر مراقبت اور کوشش کرنے کی طرف دوڑ لگاؤ۔ خلاصہ مراقبت
اور حفاظت نفس کے بعد قرب الہی کو طلب کر اور سحری کے وقت بیدار ہو، تہجد کی نماز کو آداب اور حضور قلب کے ساتھ بجا لا، اور اگر زیادہ وقت مل سکے تو اللہ کے ذکر اور اس کی مناجات میں مشغول ہو جا، لیکن رات کے ایک خاص وقت میں حضور قلب کے ساتھ ذکر الہی میں مشغول رہے، اور تمام حالات میں حزن و رنج سے خالی نہ رہنا، اور اگر حزن و رنج موجود نہ ہو تو اسے اس کے اسباب سے حاصل کرو۔ فارغ ہونے کے بعد حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی تسبیح اور 12 دفعہ سورہ توحید، 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک کو آخر تک، اور 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ، 70 دفعہ استغفار، اور تھوڑا سا قرآن پڑھ اور دعائے صبح بھی ضرور پڑھا کرو۔ ہمیشہ باوضو رہو، اور اگر ہر وضو کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لے تو بہت اچھا۔ مومنین کی حاجات اور بالخصوص علماء اور جو متقی ہیں ان کے بجلانے میں بہت کوشش کر۔ جس محفل میں گناہ کے واقع ہونے کا گمان بھی ہو، حتمی طور سے جانے سے پرہیز کر، بلکہ غافل لوگوں کے ساتھ بغیر ضروری کام کے اٹھ بیٹھ کرنا نقصان دہ ہے، گرچہ اس میں معصیت بھی نہ ہوتی ہو۔ مباح چیزوں میں زیادہ مشغول رہنا، زیادہ مزاح کرنا، لغویات کہنا، غلط چیزوں کو سننا انسان کے دل کو مار دیتے ہیں۔ اگر مراقبے کے بغیر ذکر و فکر میں مشغول ہو تو وہ بھی بے فائدہ ہوگا، گرچہ حال بھی لے آئے کہ ایسے حال دائمی نہ ہوگا۔ بغیر مراقبے کے حال پیدا ہونے سے دھوکہ نہ کھا، اس سے زیادہ کہنے کی مجھ میں طاقت نہیں ہے۔ التماس دعا، اور تم تمام سے دعا کا ملتمس ہوں۔ اس بندہ حقیر پر تقصیر اور معاصی کو فراموش نہ کرنا۔ شب جمعہ میں 100 دفعہ اور جمعے کے عصر میں 100 دفعہ سورہ قدر کو پڑھا کرو۔ مرزا جواد آقا تبریزی کا دستور العمل۔ عالم ربانی عارف کامل آقا ملکی تبریزی لکھتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام نے طویل سجدہ کرنے کی بہت زیادہ سفارش کی ہے۔ یہ ایک بہت ہی اہم کام ہے۔ طویل سجدہ کرنا بندگی کی قریب ترین کیفیت اور علامت ہے، اسی لیے تو ہر ایک رکعت میں 2 سجدے قرار دیے گئے ہیں۔ ائمہ اطہار اور خالص شیعوں سے طویل سجدے کے بارے میں اہم مطالب نقل ہوئے ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام کو ایک سجدے میں 1000 مرتبہ لا الہ الا اللہ حقا حقا لا الہ الا اللہ تعبد ورقا لا الہ الا اللہ ایمانا و صدقا پڑھتے سنا گیا ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ کبھی آپ کا سجدہ صبح کی نماز کے بعد ظہر تک ہوا کرتا، اور ائمہ علیہ السلام کے اصحاب میں سے ابن ابی عمیر و جمیل و خربوت کے بارے میں بھی ایسا ہی نقل ہے۔ نجف اشرف میں طالب علمی کے زمانے میں میرے ایک استاد تھے کہ جو متقی طلباء کے لیے مرجع تھے۔ میں نے آپ سے سوال کیا، آپ نے کون سے عمل کا تجربہ کیا ہے کہ جو سالک اللہ کے حق میں مؤثر اور مفید ہو؟ تو آپ نے کہا کہ دن و رات میں ایک طویل سجدہ بجا لایا جائے اور سجدے کی حالت میں کہا جائے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور یہ اس کے ذکر میں اس طرح توجہ کرے کہ میرا خدا کسی پر ظلم کرنے سے پاک و پاکیزہ ہے، بلکہ میں خود ہوں جو اپنے اوپر ظلم کرتا ہوں اور اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتا ہوں۔ میرے یہ استاد اپنے مریدوں علاق مندوں سے ایسے سجدے کی سفارش کرتے تھے، اور جو بھی یہ سجدہ بجا لاتا تھا اس کے اثرات کا مشاہدہ بھی کیا کرتے تھے، بالخصوص وہ حضرات کہ جو اس سجدے کو بہت طویل انجام دیتے۔ ان میں سے بعض اس ذکر کو سجدے میں تکرار کیا کرتے، بعض تھوڑا، بعض زیادہ۔ میں نے سنا ہے کہ ان میں سے بعض اس ذکر کو 3000 مرتبہ سجدے میں پڑھا کرتے تھے۔ شیخ نجم الدین کا دستور العمل۔ شیخ نجم الدین رازی لکھتے ہیں کہ آداب و شرائط کے بغیر زیادہ ذکر کرنا مفید نہیں ہوتا۔ پہلے شرائط اور ترتیب سے قیام کیا جائے۔ جب سچے مرید کو سلوک اللہ کا دل میں درد پیدا ہو جائے تو یہ علامت ہوگی کہ اس نے ذکر سے انس پیدا کر لیا ہے اور اسے مخلوق سے وحشت و نفرت پیدا ہو گئی ہے۔ جو تمام مخلوق سے نا امید ہو کر ذکر الہی کی پناہ میں جا پہنچا ہے۔ اللہ کا ذکر کرو تمام مخلوقات کو چھوڑ کر کہ وہ اپنی لغویات میں کھیلتے رہیں۔ جب ذکر کو پے در پے بجا لائے، جو صحیح اور خالص توبہ کے بعد ہو اور ذکر کرنے کی حالت میں باغسل ہو۔ اگر یہ نہ کر سکے تو باوضو ہو، کیونکہ ذکر الہی کرنا دشمن کے ساتھ جنگ کرنے کے
مانند ہوا کرتا ہے، اور بغیر اسلحے کے دشمن کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، اور وضو مومن کا اسلحہ ہوتا ہے اور بغیر اسلحے کے دشمن کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ الوضو سلاح المومن، پاک کپڑے پہنے ہوئے ہوں۔ کپڑے کی پاک ہونے کی بھی 4 شرائط ہیں۔ پہلا، یہ نجاست سے پاک ہو۔ دوسرا، لوگوں پر ظلم کیے ہوئے مال سے پاک ہو۔ تیسرا، حرام سے یعنی ابر ریشم سے پاک ہو، یعنی ابر ریشمی کپڑا نہ ہو، یہ شرط مردوں کے لیے ہے۔ چوتھا، رعونت اور تکبر سے پاک ہو، یعنی کپڑا کوتا ہو، بہت لمبا نہ ہو۔ سیابک فتحر سے مراد کوتاہ کرنا ہے، اور گھر میں خلوت و تاریکی صاف ستھرا کر کے بیٹھے۔ اگر تھوڑی خوشبو یعنی دھونی کرے تو بہتر ہے۔ قبلہ رخ بیٹھے، 4 زانو یعنی پاتھی مار کر، گرچہ تمام حالات میں بیٹھنا منع ہے، لیکن ذکر کرنے کی حالت میں خواجہ علیہ السلام جب صبح کی نماز سے فارغ ہوتے تھے تو اس جگہ پلتھی مار کر یعنی 4 زانو سورج کے نکلنے تک بیٹھے رہتے۔ ذکر کرنے کے وقت اپنے ہاتھوں کو رانوں پہ رکھتے اور دل کو حاضر کرتے اور آنکھیں بند کرتے اور پوری تعظیم کے ساتھ ذکر کرنا شروع کرتے، اور لا الہ الا اللہ کے جملے کو پوری طاقت سے، گویا اس کی ناف لا الہ الا اللہ سے اٹھے اور لا الہ الا اللہ دل پر بیٹھے، اس کا تمام اعضاء پہ اثر ظاہر ہو رہا ہو، لیکن اپنی آواز کو بلند نہ کرے، جتنا ہو سکے آہستہ اور کم تر آواز سے ذکر کرے، جیسے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ وَاذْكُر رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ۔ اس طرح سے سخت ذکر کرتے ہوئے اس کے دل کو فکر کرے، دوسرے خیالات کو دور کرے، جیسے کہ لا الہ کے معنی سے یہی مراد ہے کہ جو بھی خدا کے علاوہ خیالات ہوں انہیں دور کر دے، گویا یوں سوچے کہ میں سوائے اللہ کی کوئی چیز نہیں چاہتا، میرا مقصود محمود صرف اللہ ہے، تمام خیالات کو اللہ کے ذریعے دور کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کو اپنا مقصود محبوب مطلوب اللہ کے ذریعے سے کر رہا ہوں۔ اور جان لینا چاہیے کہ ہر ذکر میں اول سے لے کر آخر تک دل نفی اور اثبات میں حاضر ہے اور لگا رہے۔ جس وقت دل کے اندر نگاہ کرے، اگر کوئی چیز دل کو لبھانے والی ہو تو اسے نظر انداز کر کے دل کو ذات الہی کی طرف توجہ دے، اور لا الہ الا اللہ کے ذریعے اس چیز کو دل سے اکھیڑ دے اور اس کی ربط کو باطل کر دے، لا الہ الا اللہ کو اس چیز کی محبت کی جگہ قرار دے، اس روش کو دوام دے تاکہ دل آہستہ آہستہ تمام چیزوں کی محبت اور ان سے خالی ہو کر ذکر الہی سے سرشار ہو۔ اس کا بحال ہونا ذکر کے غالب ہو جانے سے ہو، ذکر کرنے والے کا وجود ذکر کے نور میں گھر جائے اور ذاکر کو ذکر مفرد بنا دے، تمام تعلقات اور موانع کو اس کے وجود سے ختم کر دے، جسمانی دنیا سے اخروی دنیا کے لیے آمادہ کر دے، جیسے کہ وارد بھی ہوا ہے کہ دل اللہ تعالیٰ کے لیے خلوت کی جگہ ہے۔ قلب عبد المومن، یعنی مجھے نہ زمین و نہ آسمان سمو سکتا ہے، مجھے صرف مومن کا دل سمو سکتا ہے۔ بعض ذکر کے لیے خاص زمانہ، خاص ترکیب، خاص عدد بتلائے گئے ہیں۔ ایسے ذکر کو اس طرح بچلانا چاہیے جیسے کہ ائمہ علیہم السلام سے نقل ہے، تاکہ اس کے ثواب و خاص اثر کو حاصل کیا جائے۔ اس کے برعکس بعض ذکر مطلق ہیں کہ جن میں کوئی قید نہیں، ایسے انسان اپنے اختیار سے خاص شرائط و حالات، عدد اور زمانے کا بھی تعین کر سکتا ہے۔ آخر میں 2 مطالب کی طرف توجہ دلانا ضروری ہے۔ پہلا، عارف انسان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ذکر کرنے کی اصلی غرض و غایت خداوند عالم کی طرف حال اور حضور قلب کا حاصل کرنا ہوتا ہے، لہٰذا ذکر کی تعداد اور زمانے اور کیفیت میں یہ مطلب مد نظر رکھے اور پھر اس کو دائمی بجا لائے، اور جب تک تھک جائے یا بے میل اور رغبت ہو تو چھوڑ دے اور مناسب وقت میں دوبارہ شروع کرے۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دل و روح کبھی حالت اقبال اور توجہ رکھتی ہے اور کبھی سست و بے میل اور بے رغبت، لہٰذا جب دل مائل ہو اور رغبت رکھ رہا ہو اس وقت عمل کیا جائے، لیکن اگر روح کو عمل کرنے پر مجبور کیا جائے تو وہ اندھا ہو جاتا ہے۔ البتہ اس بارے میں افراد اور مقامات اور حالات کا فرق ہے۔ دوسرا، یہ جاننا چاہیے کہ ریاضت نفس اور ذکر کی اصلی غرض و غایت نفس اور روح کا تکامل اور قرب خداوند ہے۔ اللہ کا قرب بغیر احکام پر عمل کرنے سے ممکن نہیں۔ اگر کوئی انسان شرعی اجتماعی ذمہ داری رکھتا ہو تو اسی حالت میں اللہ کی یاد میں ہو سکتا ہے اور جتنا ہو سکے ذکر کو بھی انجام دے۔ فراغت کی حالت میں ذکر کو دائمی بجا لائے، گوشہ نشین نہیں ہو۔ اجتماعی اور شرعی ذمہ داری، موانع اور رکاوٹیں۔
کمالات اور مقامات عالیہ تک پہنچنا اتنا سادہ اور آسان کام نہیں ہے، بلکہ یہ راستہ طے کرنا بہت مشکل اور دشوار ہے۔ اس راستے میں کئی ایک موانع اور رکاوٹیں موجود ہیں کہ جو انسان کمال حاصل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اسے ان کو دور کرنا ہوگا، ورنہ وہ کبھی کمال تک نہیں پہنچ سکے گا۔ پہلی رکاوٹ، قرب الہی حاصل کرنے اور سیر و سلوک اللہ کی سب سے بڑی رکاوٹ انسان کی قابلیت کا نہ ہونا ہے کہ جو روح اور دل گناہوں کے ارتکاب کرنے کی وجہ سے تاریک اور آلودہ ہو چکے ہوں، وہ انوار الہی کی تابش کا مرکز قرار نہیں پا سکتا۔ جب انسان کا دل گناہوں کی وجہ سے شیطان کی حکومت کا مرکز قرار پا چکا ہو، وہاں کس طرح اللہ کے مقرب فرشتے داخل ہو سکتے ہیں؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب انسان کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر تو اس نے توبہ کر لی تو وہ نقطہ مٹ چکا ہوتا ہے، اگر وہ اس طرح گناہ بجا لاتا رہا تو وہ سیاہ نقطہ تدریجاً بڑھتا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کے تمام دل کو گھیر لیتا ہے۔ اس حالت میں وہ کبھی کامیابی اور چھٹکارا حاصل نہیں کر سکے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا کہ میرے والد نے فرمایا کہ انسان کے دل و روح کے لیے گناہ سے کوئی چیز بدتر نہیں، کیونکہ گناہ انسان کی روح و قلب سے جنگ کرنا شروع کر دیتا ہے یہاں تک کہ اس کے اوپر قابو اور غلبہ حاصل کر لیتا ہے۔ اس صورت میں اس کا دل الٹا اور سرنگوں ہو جاتا ہے۔ گناہ گار انسان کی روح سرنگوں اور الٹی ہو جاتی ہے اور وہ الٹے راستے چلتی ہے، تو پھر وہ کس طرح قرب الہی کے راستے کی طرف حرکت کر سکے گی، اللہ کی فیوضات اور اشرافات کو قبول کرے گی؟ لہٰذا کمال تک رسائی حاصل کرنے کے لیے انسان کے لیے ضروری ہے کہ ابتدا ہی سے اپنے نفس و روح کو گناہوں سے پاک اور صاف کرے اور پھر ریاضت اور ذکر الہی میں داخل ہو، ورنہ اس کا ذکر اور عبادت میں کوشش کرنا اس کو قرب الہی تک نہیں پہنچا سکے گا۔ دوسری رکاوٹ، کمال حاصل کرنے سے ایک بڑی رکاوٹ مادی و دنیاوی تعلقات ہیں، جیسے مال و دولت، اہل و عیال، مکان، زندگی کے اسباب، جاہ و جلال مقام، منصب سے، ماں باپ سے، بہن بھائی سے، یہاں تک کہ علم و دانش سے، اس طرح کی دوسری چیزوں سے علاقہ اور تعلق۔ یہ وہ تعلقات ہیں کہ انسان کو اللہ کے قرب حاصل کرنے اور اس کی طرف حرکت اور ہجرت کرنے سے روکتے ہیں۔ جس دل نے محسوسات سے محبت و انس کر رکھا ہو، اس کا فریفتہ اور عاشق ہو، وہ کس طرح ان چیزوں کو چھوڑ کر عالم بالا کی طرف حرکت کرے گا کہ جو دل دنیاوی امور کا مرکز اور مکان بن چکا ہو، وہ کب انوار الہی کی تابش کا مرکز قرار پا سکتا ہے؟ بہت سی روایات کے مطابق دنیا کی محبت تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ گناہ گار انسان اللہ سے قرب کے مقام تک پہنچ نہیں سکتا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دنیا کی محبت ہر ایک گناہ کی جڑ ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا کہ انسان اللہ سے اس حالت میں زیادہ دور ہوتا ہے جب اس کی غرض و غایت صرف پیٹ کا بھرنا اور شہوات حیوانی کا پورا کرنا ہے۔ جناب جابر فرماتے ہیں کہ میں امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں گیا تو آپ نے مجھ سے کہا، اے جابر، میں محزون اور مشغول دل والا ہوں۔ میں نے عرض کی کہ میں آپ پہ قربان جاؤں، آپ کا محزون و غمگین ہونا، مشغول ہونا کس سبب اور کس وجہ سے ہے؟ آپ نے کہا کہ جس کے دل میں خالص اور صاف دین داخل ہو چکا ہو، اس کا دل غیر خدا سے خالی ہو جاتا ہے۔ اے جابر، دنیا کیا ہے؟ کیا قیمت رکھتی ہے؟ کیا وہ صرف لقمہ نہیں ہے کہ جسے تو کھاتا ہے، لباس ہے کہ جسے تو پہنتا ہے، یا عورت ہے کہ جسے تو شادی کرتا ہے؟ کیا اس کے علاوہ کچھ اور ہے؟ اے جابر، مومنین دنیا اور زندگی پر بھروسہ نہیں کرتے، آخرت کے جہان میں جانے سے اپنے آپ کو امان میں نہیں دیکھتے۔ اے جابر، آخرت ہمیشہ رہنے والی منزل اور مکان ہے اور دنیا مرنے اور چلے جانے کا محل و مکان، لیکن دنیا والے اس کا مطلب غافل ہیں۔ صرف مومنین کے جو فکر اور عبرت اور سمجھ رکھتے ہیں، انہیں جو ان کے کانوں پر پڑتا ہے اللہ کے ذکر سے نہیں روکتا۔ زرع و جواہرات کا دیکھنا انہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہیں کرتا، وہ آخرت کے ثواب کو پا لیتے ہیں گویا کہ انہوں نے اس کے علم حاصل کر لیا ہو۔ لہٰذا عارف انسان کے لیے ضروری ہے کہ اس طرح کا علاقہ اور محبت اپنے دل سے نکال دے تاکہ اللہ کے قرب اور مقامات عالیہ کی طرف اس کا حرکت اور ہجرت کرنا ممکن ہو سکے۔ دنیا کے امور اور فکر کو اپنے دل سے باہر نکال دے تاکہ اللہ کی یاد اس کے دل میں آئے۔ یہ جاننا ضروری ہے کہ دنیاوی امور سے علاقہ مندی اور دل دینا صرف قابل خدمت ہے، نہ کہ خود دنیا مذموم ہے، کیونکہ عارف انسان
دوسرے انسانوں کی طرح زندگی کو باقی رکھتے ہیں۔ غذا، لباس، مکان، بیوی کا سب محتاج ہے۔ ان کے حاصل کرنے کے لیے اسے ضرور کام کرنا ہوگا۔ نسل کی بقا کے لیے اسے شادی ضرور کرنی ہوگی۔ اجتماعی زندگی بسر کرنے کے لیے اسے اجتماعی ذمہ داریاں بھی قبول کرنی ہوں گی۔ اسلامی شریعت میں ان میں مذمت نہیں ہے، بلکہ ان کو بجا لانے میں اگر قصد قربت کر لے تو وہ عبادت بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ سے تقرب کا موجب ہوں گی خود یہ چیزیں۔ اللہ کے قرب حاصل کرنے کے لیے مانع نہیں ہوتی۔ جو چیز مانع ہے وہ ان سے وابستگی اور محبت ہے۔ اگر یہی امور زندگی کی غرض و غایت قرار پائیں اور اللہ کے ذکر و فکر سے غافل بنا دیں تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ انسان خدا سے غافل ہو جائے گا۔ پیسہ، عورت، مقام، منصب، علم پرست ہو جائے کہ جو قابل مذمت ہے، انسان کو اللہ کی طرف حرکت کرنے سے روک دیتا ہے، ورنہ خود پیسہ، زن، علم، مقام، منصب، ریاست قابل مذمت نہیں ہے۔ کیا پیغمبر اسلام امام سجاد اور امیر المومنین علیہ السلام اور دوسرے ائمہ اطہار علیہ السلام کام اور کوشش نہیں کرتے تھے، اللہ کی نعمتوں سے استفادہ نہیں کرتے تھے؟ اسلام کی سب سے بزرگ خصوصیات یہ ہے کہ دنیاوی اور اخروی امور کے لیے کسی خاص حد اور مرز کا قائل نہیں۔ تیسری رکاوٹ، خواہشات نفس اور اس کی ہوا و ہوس سے پیروی کرنا قرب الہی حاصل کرنے کا ایک بہت بڑے معنی ہے۔ نفسانی خواہشات دل کے گھر کو سیاہ دھوئیں کی طرح سیاہ کر دیتی ہیں۔ اس طرح کا دل اللہ کے انوار کی تابش کی قابلیت نہیں رکھتا۔ نفسانی خواہشات انسان کے دل کو ادھر سے ادھر کھینچتے رہنے اور اسے مہلت نہیں دیتے کہ وہ خدا سے خلوت کر سکے، اس کی ذات سے ان سے محبت کر سکے۔ وہ دن رات نفسانی خواہشات کے پورا کرنے کی تلاش و کوشش میں لگا رہتا ہے۔ وہ کب دنیا کو چھوڑ سکتا ہے تاکہ بارگاہ الہی کی طرف پرواز کر سکے؟ خداوند عالم قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ ہوا و ہوس کی پیروی نہ کر، کیونکہ وہ تجھے خدا کے راستے سے دور کر دیتا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے کہ سب سے بہادر انسان وہ ہے کہ جو خواہشات نفس پہ غلبہ حاصل کرے۔ چوتھی رکاوٹ، خدا کی یاد میں ایک اور رکاوٹ اور معنی شکم پرستی ہے۔ جو شخص دن رات کوشش کرتا ہے اچھی لذیذ غذا مہیا کرے، اپنے پیٹ کو مختلف قسم کی غذاؤں سے پر کرے، وہ کس طرح اپنے خدا سے خلوت و راز و نیاز اور انس کر سکتا ہے؟ غذا سے بھرا ہوا پیٹ کس طرح اللہ کی عبادت و دعا کرنے کی حالت پیدا کر سکتا ہے؟ جو انسان کھانے پینے میں لذت سمجھتا ہے وہ کس طرح اللہ سے مناجات کی لذت کو محسوس کر سکتا ہے؟ اس لیے تو اسلام نے شکم پرستی کی مذمت کی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ابو بصیر سے فرمایا کہ انسان کا پیٹ بھر جانے سے طغیان کرتا ہے۔ اللہ سے زیادہ نزدیک ہونے کی حالت انسان کے لیے اس وقت ہوتی ہے کہ جب کا اس کا پیٹ خالی ہو، اور بدترین حالت اس وقت ہوتی ہے کہ جب اس کا پیٹ بھرا ہوا ہو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کی، اے میرے خدا، بھوک کا کیا فائدہ ہے؟ اللہ نے کہا، دانائی، دل کی حفاظت، میرا تقرب، ہمیشگی، حزن، تھوڑا خرچ، حق گوئی، آسائش اور تنگی میں بے خوف۔ درست ہے کہ عارف انسان بھی دوسرے انسانوں کی طرح زندہ رہے اور عبادت کی طاقت کے لیے غذا کا محتاج ہے، لیکن اسے اتنی ہی مقدار کہ جو بدن کی ضرورت کو پورا کرے کھانا چاہیے، اور شکم پوری سے پرہیز، کیونکہ شکم پوری سستی، بے میلی اور عبادت کی طرف بے رغبتی، قساوت قلبی اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے غفلت کا سبب ہوتی ہے۔ اگر تھوڑا کھائے اور بھوکا رہے تو عبادت کے لیے آمادگی اور خدا کی ذات کی طرف توجہ کرنے کا سبب ہوتی ہے۔ اس کا تجربہ بھی کیا جا چکا ہے۔ انسان بھوک کی حالت میں با نورانیت، روح باصفا، ہلکا پھلکا رہتا ہے، لیکن پیٹ بھری حالت میں ایسا نہیں ہوتا۔ لہٰذا ایک عارف انسان کے لیے ضروری ہے کہ جتنا بدن کو غذا کی ضرورت ہے اتنا ہی کھائے، بالخصوص جب عبادت ہو، دعا و ذکر میں مشغول ہو تو بھوکا ہی رہے۔ پانچویں رکاوٹ، عارف اور سالک انسان کو اس کے قرب الہی کے مقصد اور حضور قلب اور خدا کی طرف توجہ سے ایک رکاوٹ غیر ضروری اور بے فائدہ گفتگو کرنا ہوتی ہے۔ خدا نے انسان کو بولنے کی قوت دی ہے تاکہ اپنی ضرورت کو اس سے پورا کرے۔ اگر تو انسان ضرورت کے مقدار تک گفتگو کرے تو یہ سب سے بڑی نعمت ہے، لیکن اگر بیہودہ اور غیر ضرور گفتگو کرے تو اس نے اسے بہت بڑی نعمت کو ضائع کر دیا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سوائے اللہ کے ذکر کرنے کے زیادہ کلام کرنے سے پرہیز کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے علاوہ زیادہ باتیں کرنا قساوت قلب کا سبب ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ دور انسان وہ ہے جس کا دل
تاریک ہو۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی زبان کی حفاظت کرو اور اپنی گفتگو کو شمار کرو تاکہ تیری گفتگو امر خیر کے علاوہ کمتر ہو جائے۔ خلاصہ یہ کہ انسان سالک اور عارف پر ضروری ہے کہ اپنی زبان پر پوری طرح کنٹرول کرے، سنجیدہ اور سوچ سمجھ کے بات کرے، زیادہ بیہودہ باتیں کرنے سے پرہیز کرے، دنیاوی امور میں ضرورت کے مطابق بات کرے اور جو اسے زندگی کرنے کے لیے ضروری ہے اس کے عوض اللہ کا ذکر، ورد، علمی مطالب اور فائدہ مند اجتماع کے لیے مفید گفتگو کرنے میں مشغول رہے۔ چھٹی رکاوٹ، اپنی ذات اور اپنے آپ سے محبت۔ اگر عارف انسان نے تمام رکاوٹیں دور کر لی تو پھر اس کے سامنے ایک بڑی رکاوٹ آتی ہے، وہ یہ ہے کہ اس کا اپنی ذات سے محبت کرنا۔ متوجہ ہوگا کہ اس کے تمام کام، حرکات، یہاں تک کہ اس کی عبادت، سب کا سب اپنی ذات کی محبت کی وجہ سے انجام پاتے ہیں۔ عبادت، ریاضت، ذکر، دعا، نماز، روزے، تاکہ اپنے نفس کو کامل کرے، اسے ان کی اجزاء آخرت میں دی جائے۔ گرچہ اس طرح کی عبادت کرنا بھی انسان کو بہشت اور آخرت کے ثواب تک تو پہنچاتی ہے، لیکن وہ ذکر و شہود کے بلند و بالا مقام اور رتبے تک نہیں پہنچاتی جب تک اس کا نفس حب ذات کو ترک نہ کر دے۔ وہ اللہ کے بے شمار جمال کا مشاہدہ نہیں کر سکے گا جب تک تمام حجابوں اور معنی، یہاں تک کہ حب ذات کا حجاب اور معنی بھی ترک نہ کرے۔ اس صورت میں وہ انوار الہی کا مرکز بننے کی قابلیت اور استعداد پیدا نہیں کر سکے گا۔ ساتویں رکاوٹ، کمال اور عرفان کے راستے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ، شاید یہ سابقہ تمام رکاوٹوں سے بھی زیادہ ہو، وہ ہے ارادے کا ضعیف ہونا اور حتمی فیصلہ کرنے کی قدرت نہ رکھنا۔ یہ رکاوٹ اور معنی انسان کو عمل شروع کرنے سے روک دیتی ہے۔ شیطان اور نفس امارہ ابتدا میں کوشش کرتا ہے کہ ریاضت اور مجاہدہ اور سیر و سلوک کو معمولی اور غیر ضروری قرار دے۔ شیطان کوشش کرتا ہے کہ انسان کو ظاہری ذمہ داری اور وظائف شرعی کی بجا لانے کو کافی قرار دے، گرچہ اس میں حضور قلب اور توجہ نہ بھی ہو۔ شیطان انسان کو کہتا ہے کہ تو صرف انہی عبادت کو بجا لانے کے سوا اور کوئی شرعی وظیفہ نہیں رکھتا، تجھے حضور قلب اور توجہ اور ذکر سے کیا کام؟ اگر کبھی انسان اس کے فکر کرنے میں بھی لگے تو سینکڑوں ہیلے اور بہانوں سے روک دیتا ہے، اور کبھی اس مطلب کو اس کے لیے اتنا سخت نمایاں کرتا ہے کہ انسان اس سے مایوس اور نا امید ہو جاتا ہے۔ لیکن اس انسان کے لیے کہ جو کمال حاصل کرنے کا ارادہ کرتا ہے، ضروری ہے کہ وہ شیطان اور نفس امارہ کے ایسے وسوسوں کے سامنے رکاوٹ بنے اور احادیث و آیات، اخلاقی کتابوں کے مطالعے کرنے سے معلوم کرے کہ سیر و سلوک کے لیے حضور قلب، ذکر و شہود کی کتنی ضرورت اور اہمیت ہے، کہ جب اس نے اس کی اہمیت کو معلوم کر لیا اور اپنی ابدی سعادت کو اس میں دیکھ لیا تو پھر حتمی طور سے اس پر عمل کرے گا اور مایوسی اور نا امیدی کو اپنے سے دور کر دے گا، اور اپنے آپ سے کہے گا کہ یہ کام گرچہ کہ مشکل ہے، چونکہ اخروی سعادت اس سے وابستہ ہے، لہٰذا ضرور مجھے اس پر عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو ہمارے راستے میں کوشش اور جہاد کرتے ہیں، ہم اس کو اپنے راستے کی رہنمائی کر دیتے ہیں۔ ہماری یہ ساری بحث اور کلام تکامل اور تقرب الہی کے پہلے وسیلے اور ذریعے میں تھی، یعنی اللہ تعالیٰ کے ذکر میں تھی۔ بحث کی طوالت پر ہم معذرت خواہ ہیں۔ انشاءاللہ کل جو دوسرا وسیلہ ہے فضائل اور مکارم، الحمدللہ کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو، یہ آڈیو یہاں پہ اختتام ہوتی ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ ویڈیو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو براہ کرم ایسے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ نیکی کا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ ہمیں آپ کی قیمتی فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ نیچے کمنٹ کریں اور اپنی آراء ضرور شیئر کیجیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو براہ کرم اس کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز کی اطلاع آپ سب کو مل سکے۔ جزاک اللہ خیراً، اللہ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔